السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا بہ قصہ بیان کریں گے، جس میں آپ علیہ السلام 5 سال کی عمر میں مکہ کے پہاڑوں میں گم ہو گئے تھے اور بی بی حلیمہ روتی چلاتی جب جناب عبدل کے پاس آئیں تو آپ علیہ السلام کے دادا نے اس سے کیا کہا۔ ناظرین، مکہ شریف میں امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے نومولود بچے 8 دن کے ہو جاتے تو انہیں دودھ پلانے والی دائیں آ کر انہیں اپنے ساتھ لے جاتی، مکہ کی فضا میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمہ کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرائی عورت اکثر مکہ میں آتی جاتی اور اپنے لیے شیر خوار بچوں کی تلاش میں رہتی۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والد کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحرا کی چند دایا عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا، مگر جفا اور ناتوا حلیمہ کی گود خالی ہی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ کے لیے بات چیت کی، مگر تمام عورتوں نے اس خیال سے کہ یہ یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، ہر دایا عورت آپ کو گود میں لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو حلیمہ کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی، اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکے گی۔ چنانچہ باقی عورتوں کی طرح اس نے بھی ننھے محمد کو گود میں لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دایا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا اور حلیمہ بچہ نہ ملنے سے فکر مند ہو گئی اور شک پنج میں پڑ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ کیا۔ حلیمہ نے خاوند سے کہا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے اس یتیم بچے کو ہی ساتھ لے لیا جائے، جسے گود میں لینے کو کوئی بھی راضی نہ تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں ٹھیک ہے، کیا خبر کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ نے بلخ حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمے کی طرف تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط ایک دبلی پتلی گدی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ اور گرد نواح کا علاقہ سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھی۔ آئی دفعہ حلیمہ بی بی نے اس دبلی پتلی اور بھوک پیاسی گدی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچی۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہ میں سبزہ وغیرہ کا نام اور نشان تک نہیں تھا۔ چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹتی تو دودھ سے بھری ہوتی۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریوں سے دودھ لیتے تو خشک تنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک نہیں آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پلتی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ بھی پی لیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اس جگہ چروا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کی بکریاں بیسی ہی بیسی دودھ سے خالی اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی۔ چنا رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ حلیمہ نے جس بچے کو گود میں لیا ہے اس میں خیر اور برکت کا کوئی خاص راز پوشیدہ ہے۔ بی بی حلیمہ کی ایک نیک خست بچی سیما بھی تھی۔ اسے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ بی بی حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آتی اور آپ کی والدہ معزدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی۔ جب آپ علیہ السلام 2 برس کے ہوئے تو آپ کا دودھ دیا گیا۔
اور آپ علیہ السلام شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے تھے۔ بی بی حلیمہ آپ کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہہ دیا کہ یہ بچہ ہے جسے گود میں لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا، لیکن یہ کس قدر حیرت انگیز اور باکمال بچہ ہے۔ بی بی حلیمہ کو آپ علیہ السلام سے بے پناہ محبت بھی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ آپ علیہ السلام کو کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکوانا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی بی حلیمہ نے کہا کہ صحرا کی کل فضا ننھے محمد کو بہت راس آئی ہے، ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس نیک بچے کو کچھ عرصہ اور میرے صحرائی خیمے میں ہی رہنے کی اجازت دے دیں۔ یہ اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنے لخت جگر سے جدا رہنے پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ کی سرپرستی میں رہائش کے لیے لوٹا دیے گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے اور غلہ بانی کے ابتدا تجب کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دیگر اشخاص کی بکریاں چراتے رہے۔ غلہ بانی کے دوران آپ علیہ السلام کو کائنات اور زندگی پر غور کے مواقع ملتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کے ہوئے تو حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ کو لے کر مکہ روانہ ہوئیں۔ راستے میں اتفاق سے آپ علیہ السلام ان سے ٹوٹ کر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں کھو گئے۔ بی بی حلیمہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بہت تلاش کیا مگر آپ علیہ السلام کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ بہت تھک گئی اور اس تھکاوٹ کی صورت میں روتی چلاتی آپ کے دادا سردار عبد المطلب کے پاس پہنچی اور انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ جناب عبدل سخت پریشان ہوئے اور آپ علیہ السلام کے مل جانے کی دعائیں کرتے ہوئے سیدھے خانہ کعبہ جا پہنچے۔ ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ آپ کو برقہ ابن نوفل اور قریش کے ایک اور نوجوان ملے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے سیدھے کعبے کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ننھا محمد انہیں مکہ کے پہاڑوں میں ملا۔ جناب عبد المطلب نے دونوں نوجوانوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں گود میں اٹھا لیا۔ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے تھے اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے یہاں بھجوا دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔